کبھی کبھی تاریخ میں ایک دن ایسا آتا ہے جو صرف کیلنڈر نہیں بدلتا بلکہ دنیا کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن کی بات کریں گے، ایک ایسے دن کی جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی۔ یہ عدد 313 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس چھوٹی سی جماعت کی تعداد تھی جو اپنے ایمان کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنے والی تھی اور تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ اور پھر ان کے مقابلے میں تھا 1000 کا لشکر۔ یہ مکہ کے طاقتور بہترین ہتھیاروں سے لیس قریش کی فوج تھی۔ فرق اتنا بڑا تھا کہ خوفناک لگتا تھا۔ تو ذرا تصور کریں، جگہ ہے بدر کا میدان اور وقت ہے اسلام کا بالکل ابتدائی دور۔ ایک طرف مٹھی بھر لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ خاص نہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا وسائل سے بھرا لشکر۔ بظاہر تو نتیجہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ موازنہ ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ ایک طرف ایمان اور اتحاد کی طاقت، تو دوسری طرف تعداد اور ہتھیاروں کا غرور۔ یہ صرف دو فوجوں کا نہیں بلکہ دو الگ الگ نظریات، دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تصادم کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ لڑائی صرف کچھ مادی وسائل یعنی ایک کنویں پر قبضے کے لیے تھی، یا یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ایک پورے عقیدے کی بقا کی جنگ تھی؟ اسی لیے تاریخ اس جنگ کو صرف بدر کی جنگ کے نام سے یاد نہیں رکھتی، اسے ایک بہت گہرا، ایک بہت ہی خاص نام دیا گیا ہے جو اس کے اصل مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن، وہ دن جب حق اور باطل کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے کو ایک فیصلہ کن نشانی کے طور پر دیکھا گیا، ایک آسمانی فیصلہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناممکن ممکن ہوا کیسے؟ اسلامی روایت کے مطابق اس کا جواب زمین سے نہیں، آسمان سے آیا۔ غیبی مدد فرشتوں کی شکل میں اتری، اور مسلمانوں کو صرف ایک ہی حکم تھا: ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ یہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آئے گی۔ اور اسی ایک واقعے نے ایک سنہری اصول ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا: اصل طاقت ہتھیاروں یا تعداد میں نہیں ہوتی بلکہ پختہ ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہوتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جنگ تو جیت لی گئی، مگر اب ایک بالکل نیا، ایک انسانی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میدان جنگ سے جو مال حاصل ہوا، یعنی مال غنیمت، اسے تقسیم کیسے کیا جائے، اس پر لوگوں میں الگ الگ رائے سامنے آنے لگی۔ اس انسانی اختلاف کا حل بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب بھی آسمان سے ہی آیا۔ اسی موقع پر قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورہ انفال، جس نے نہ صرف اس مسئلے کو حل کیا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے جنگ اور امن کے اصول طے کر دیے۔ سورہ الانفال، جس کے نام کا مطلب ہی ہے مال غنیمت، قرآن کی 8ویں سورت ہے، اور یہ خاص طور پہ جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تاکہ اس نازک موقع پر مکمل رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ تو اس صورت نے کیا اصول طے کیے؟ پہلی بات تو یہ کہ مال غنیمت کا حتمی اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اسے انصاف سے تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا، آپس کے جھگڑے ختم کرو اور متحد رہو۔ تیسرا، جنگ کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اور چوتھا، جو کہ بہت اہم ہے، جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ صورت ایک سچے مومن کی پہچان بھی بتاتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے ایمان، پھر آتا ہے اللہ پر توکل یعنی بھروسہ، اس کے بعد اطاعت، اور پھر آپس میں اتحاد۔ دراصل یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے بدر کے میدان میں 313 کو 1000 پر فتح دلائی۔ تو اس طرح سورہ الانفال نے بدر کی فوجی جیت کو صرف ایک تاریخی واقعے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک مکمل اخلاقی ضابطے میں بدل دیا، ایک ایسا منشور جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ حقیقی طاقت ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے، اور یہ کہ کسی بھی معاشرے کی بقا اور ترقی کا راز ان الہامی اصولوں پر عمل کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ اور یوں صدیوں بعد بھی بدر اور سورۃ الانفال کا سب سے بڑا پیغام یہی گونجتا ہے کہ حقیقی فتح تعداد سے نہیں بلکہ ایمان اور اتحاد سے ملتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے،
وہ اصول جو 1400 سال پہلے ایک صحرا کے میدان جنگ میں قائم ہوئے، کیا وہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے انصاف، اخلاقیات اور امن کی راہ روشن کر سکتے ہیں؟ یہ سوال صرف ماضی کے بارے میں نہیں، بلکہ ہمارے مستقبل کے لیے ہے۔